نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 65 یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ ابھی جو عاد کا ذکر شروع ہوا ہے یہاں سے یہ چلتا جائے گا، کہاں تک چلے گا؟ 30ویں پارے تک چلے گا۔ سورۃ الفجر میں ان کا پھر ذکر ہم وہاں تک بھی پڑھیں گے، قوم عاد کا ذکر۔ تو عاد کی طرف ہود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا۔ قوم عاد عرب کی قدیم ترین قوم تھی۔ یہ حجاز، یمن، عمان کے درمیان ایک علاقہ تھا، وہاں یہ بسا کرتے تھے۔ تو جو عاد قوم ہے جس کی طرف ہود علیہ السلام کو بھیجا تھا، ان کو عاد ارم بھی کہتے ہیں، ارم ذات العماد۔ الم تری کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد ہم پڑھتے ہیں، تو یہ ان کو عاد ارم بھی کہتے ہیں، یا عاد اولا بھی کہتے ہیں، پہلی عاد۔ تو عاد اولا جب ان کو کہتے ہیں تو کیا مطلب ہوا اس کا؟ آٹومیٹکلی اگر یہ عاد اولا ہیں تو عاد ثانیہ بھی کوئی ہوگی، تو سمود کو عاد ثانیہ بھی کہا جاتا ہے۔ کلچرل لحاظ سے، جینیٹکلی، کلچرلی ڈسینڈنٹس کے طور پہ وہ انہی کی کنٹینویشن تھے۔ دراصل عاد اور سمود ملتی جلتی قومیں ہیں۔ تو ہود علیہ السلام کو اللہ نے ان کی طرف بھیجا، انہی میں سے تھے، انہی کے بھائی تھے، انہی کے کلچر سے، ان کے پس منظر سے، ان کی رسومات سے، ان کے مینٹل میک اپ سے، نفسیات سے، ان کے فوبیات سے، ہر چیز سے واقف تھے، اچھی طرح قوم کو جانتے تھے۔ قال، انہوں نے کہا، یا قومی، اے میری قوم، بہت نرمی سے، بہت اپنائیت کے ساتھ بات کی، حالانکہ انتہائی فاسق، فاجر، مشرک، گناہ گار قوم تھی۔ تو اگر سارے گناہ گاروں سے بدتمیزی سے بات کرنی ہوتی تو رسولوں کا انداز پھر اللہ یہ نہ بتاتا ہم کو۔ کوئی اگر گناہ گار ہے، کوئی اگر فاسق فاجر ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا ہم احترام نہیں کریں گے۔ بغیر تمیز کے، بغیر کرٹسی کے، بغیر رسپیکٹ کے بات میں اثر نہیں پیدا ہوتا۔ جتنا احترام ہوگا، جتنی نرمی ہوگی، اتنا دعوت میں اثر پیدا ہوگا۔ جتنی حقارت ہوگی، جتنی نفرت ہوگی، اتنی دوریاں بڑھ جائیں گی، اتنے فاصلے بڑھ جائیں گے۔ اپنے لیے خاص دعا کیا کیجئے، میں بھی کروں اور آپ بھی کریں، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں فاصلے سمیٹنے والا بنائے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں فاصلے پیدا کرنے والا نہ بنائے۔ اور انداز خطاب اس میں بہت بڑا ایک فیکٹر ہے۔ چھوٹوں سے بات کریں، فاصلے سمیٹیں، عمر کا فاصلہ سمیٹیں۔ اپنے سے حیثیت میں کمتر لوگوں سے بات کریں تو وہ جو معاشرتی فاصلہ ہے اس کو سمیٹیں، اس کو ایک کلاس ڈفرنس کو کم کرنے کی کوشش کریں۔ اگر اپنے سے کمتر علم والے سے بات کریں تو وہ علمی فاصلہ سمیٹنے کی کوشش کریں۔ بہت بڑے عالم بن کر ایسی بات نہیں کریں کہ بہت بڑا عالم جاہلوں سے بات کر رہے ہیں۔ لہجہ، الفاظ کا انتخاب، انفلیکشن جو ہوتے ہیں بولنے کے اندر، یہ سب چیزیں انڈیکیٹ کر رہی ہوتی ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں شاید کہ چھوٹوں کو تو ادب کی ضرورت ہی نہیں ہے، چھوٹے ہیں نا تو ہم خوب بدتمیزی کریں گے، ہم بڑے ہیں بس، ان کو چاہیے ہمارا ادب کریں، ہم بڑے ہیں، ہم کیسے ادب کریں گے چھوٹوں کا؟ ہمیں تو شاید یہ کانسیپٹ ہی نہیں پتہ کہ بڑوں کو بھی چھوٹوں کا ادب کرنا چاہیے۔ کہا جاتا ہے کہ حدیث ہے، چلیں اگر حدیث نہیں ہے تو بھی کتنی اچھی بات ہے جس نے کہی کہ اکرموا اولادکم، اپنی اولاد کا اکرام کرو۔ احترام سے بات کرنی چاہیے بچوں سے بھی، ان کی بھی سیلف رسپیکٹ ہوتی ہے۔ تو کوئی اگر کم علم ہے تو کیا اس کے اندر، مجھے بتائیں، کوئی اپنی عزت نفس ہے کہ نہیں ہے؟ کم پیسے والا ہے، عزت نفس ہے کہ نہیں ہے؟ کیسے بات کرنی چاہیے؟ او فلاں، ادھر آؤ، کدھر ہو تم؟ کب سے آواز دے رہی ہوں، آواز نہیں آتی، کان نہیں کام کرتے تمہارے، اٹھاؤ یہ چیز یہاں سے۔ یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہوتا نا بات کرنے کا۔ ایک انسانیت بھی تو کوئی چیز ہے، کوئی تمیز بھی تو چیز ہے بات کرنے کی۔ تو ہمیشہ کوشش کریں کہ گیپس کو کم کرنے والے الفاظ استعمال کرنے چاہیے، فاصلے بڑھانے نہیں چاہیے۔
یا قومی، پیار، اپنائیت، نرمی، عاجزی، یہ سب چیزیں اس کے اندر موجود ہیں. اتنا پیار، چھوٹا سا لفظ ہے لیکن کتنے سارے سبق ہم کو سکھا رہا ہے. کوئی بہت گناہ گاروں سے بات کی جا رہی، فاسق ہیں، فاجر ہیں، کافر ہیں، اور ایک مومن متقی بات کر رہا ہے، تو اس فاصلے کو بھی سمیٹیں، قریب لے کر آئیں اس کو اپنے سے. اور قریب لانے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ اس کے لیول پر نہیں گریں، اس کو اپنے لیول پر ریز کرنے کی کوشش کریں، اٹھائیں. جاہل کو عالم بنائیں، کم حیثیت والی کی حیثیت بڑھائیں، بچوں کو کانفیڈنس دیں. یا قومی، اے میری قوم، اعبدوا اللہ. دیکھیں وہ نرمی، پیار، عزت، قربت اپنی جگہ. مسئلہ کیا ہوتا ہے ہمارا؟ یا تو ہم سختی کے ساتھ حق بتاتے ہیں یا نرمی کے ساتھ حق گول کر جاتے ہیں. یہ ایشو ہیں ہمارے سارے. بات بہت اچھی طرح، بہت رسپیکٹ کے ساتھ حق بتا دیا، اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اس کے سوا تو تمہارا کوئی معبود ہی نہیں ہے. افلا تتقون، کیا تم بچو گے نہیں؟ کیا تم تقوی نہیں اختیار کرو گے؟ تو بتانا کیا مقصد ہے؟ دیکھیں یہاں پر کہ انبیاء میں اتنا سالوں کا، بعض دفعہ صدیوں کا فاصلہ. کوئی رسول کہیں آئے کتنی صدیوں پہلے، صدیوں بعد کوئی اور رسول ہے. کوئی رسول کسی اور علاقے میں آئے، کوئی رسول کسی اور علاقے میں آئے. لیکن اتنے فاصلوں کے بعد، چاہے وہ زمانی ہو یا مکانی فصل ہو، دعوت میں کوئی فرق نہیں تھا. سیم دعوت بالکل. جو نوح علیہ السلام نے دعوت دی تھی عراق کے علاقے میں، ایگزیکٹلی وہی دعوت یہاں یہ احقاف کے علاقے میں، عرب میں دعوت دے رہے ہیں. تو کہاں جمع ہو کر بیٹھے تھے کہ سوچا ہوگا سب نے، نوح علیہ السلام نے اور ہود علیہ السلام نے، کہ چلو اب ہم اس طرح جھوٹ بولیں گے. نعوذ باللہ، نعوذ باللہ. پتہ نہیں لوگ کیسی باتیں کرتے ہیں. انبیاء پہ کیسے جھوٹا ہونے کا الزام، کانسپریسی کے الزام لگاتے. کہاں ملے تھے نوح اور ہود علیہ السلام؟ کہیں دنیا میں نہیں ملے تھے. لیکن پیغام ایگزیکٹلی سیم، وہی بات. تو بتانا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے پیغام ہے، کسی انسان کے دماغ کی اختراع نہیں ہے، کسی انسان کی اپنی سوچ نہیں ہے. یہ مختلف علاقوں میں جب بھی رسول آئے، مختلف اوقات میں جب رسول آئے، پیغام سیم دیا، جبکہ علاقوں اور قوموں میں شرک کی نوعیت ڈفرینٹ رہی. اس لیے کہ وہ انسان کی سوچ کے لحاظ سے شرک کیا گیا. جس کو جو چیز اچھی بھلی لگی اس نے اسی کو اللہ کا شریک بنا دیا. تو شرک ہمیشہ ڈفرینٹ رہا. تو یہاں ان کا بھی ایشو کیا تھا؟ شرک تھا. قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. اس کی قوم کے سرداروں نے، جو اس کی بات ماننے سے انکار کر رہے تھے، جب آپ نے کہا ہم تو تم کو بے عقلی میں مبتلا سمجھتے ہیں اور ہمارا گمان البتہ یہ ہے کہ تم تو ہو ہی جھوٹے. یعنی ہود علیہ السلام نے کہا ہوگا نا کہ بتوں کو پوجنا کم عقلی ہے، تو انہوں نے بھی جوابی حملہ کیا، ریٹیلیٹ کیا، ریٹیلیشن میں بات کی. تو یہ ان کا طریقہ آپ دیکھیں کہ ہم تم کو بے وقوفی میں سمجھ رہے ہیں، ہم تو تم کو جھوٹا سمجھتے ہیں. یہ کیریکٹر اسیسینیشن کرنا، یہ بھی ہمیشہ سے لوگوں کا طریقہ رہا، اور اب تو ایک اور ہی لیول پر چلا گیا ہے کہ مبلغ کے کردار پر حملے کرو، اس کے کردار کو مشتبہ بنا دو، لوگوں کو بتا دو کہ یہ کتنا گھٹیا انسان ہے. ایک دفعہ جو شخص دعوت پیش کر رہا ہے اس کا مقام نظروں سے گر جائے گا، دعوت خود بخود اپنا اثر کھو دے گی. اور یہ ساری باتیں ان کو کہنے کی ضرورت کیا پیش آئی؟ انہوں نے اگنور کیوں نہیں کر دیا کہ جو کہتا ہے کہتا رہے ہود، ہم تو منہ ہی نہیں لگتے اس کے. وہ کیوں اتنا کچھ کہہ رہے ہیں کہ تم بے وقوف ہو اور تم تو جھوٹے ہو؟ اس لیے ان کو لگ رہا تھا کہ لوگ اثر قبول کر رہے ہیں، ورنہ کہ ساری قوم انڈیفرنٹ ہوتی، یہ بھی انڈیفرنٹ ہوتے، کہتے ہیں ہمیں کیا ضرورت ان کے منہ لگنے کی، جو بولتے ہیں بولتے رہیں. لیکن نہیں، یہ ان کو ضرورت اس لیے پیش آئی تاکہ اس بڑھتے ہوئے انفلوئنس کو روک سکیں. تو یہ بھی آپ یاد رکھیں، جب بھی اسلام پر حملہ تیز تر ہونے لگے، سمجھ جائیں کہ اب خطرہ کہیں محسوس ہو رہا ہے لوگوں کو. صدیوں سے مسلمان عورتیں حجاب کر رہی تھیں، سب چپ کے بیٹھے رہے،
1400 سال گزر گئے نا، کوئی نئی بات تو نہیں ہے. اس ساری مصیبت اب کیا آئی ان کے اوپر؟ اسی کہ ان کو لگا کہ بھائی اب یہ مسلمان ملکوں تک محدود نہیں رہا، اب یہ تو مسلمان ملکوں سے نکل کر ہمارے ملک میں داخل ہو رہا ہے. تو انہوں نے شور مچانا شروع کیا اس کے خلاف. اب تک کیوں نہیں خیال آیا تھا کہ آپریشن ہے اور سپریشن ہے اور میل ڈومیننس کی اور پیٹریارکی کی علامت ہے؟ اب تک کیوں نہیں بولے تھے؟ 2 ریزنز ہیں اس لیے نہیں بولے تھے کہ اب تک وہ خود بھی کرتے تھے، ان کے اپنے مذاہب میں بھی یہ چیز شامل تھی. نمبر 2، ان کو کوئی اسلام سے اتنا زیادہ خطرہ نہیں لگ رہا تھا. 2-3 صدیوں سے تو اسلام بیچارہ ویسے ہی بالکل گرا پڑا ہے، تو انہیں کوئی خطرہ محسوس نہیں ہو رہا تھا. اب ان کو لگا کہ بھئی یہ تو بڑی ڈینجرس بات ہو گئی ہے، تو ان کو ڈینجر لگا تو انہوں نے اس طرح الزام تراشیاں شروع کریں. اب دیکھیں ذرا ہود علیہ السلام کا انداز. اللہ کرے ہم دس سائڈ آف دا فینس ہو، ہم جھٹلانے والوں میں سے نہیں ہیں، ہم تو دعوت پیش کرنے والوں میں سے ہوں. اللہ کرے اللہ ہمیں مبلغ بنائے. تو اب جواب کیا دیا؟ قالا، فرمایا یا قومی. انداز نہیں بدلا، وہی چیز، وہی اپنائیت، وہی قربت، وہی احترام. پتہ کیا چلا کہ جاہل جو ہیں وہ ایک دم ری ایکٹ کرتے ہیں اور عقل مند رسپونڈ کرتے ہیں، سوچ سمجھ کے وہ جواب دیتے ہیں. یا قومی، وہ اپنی جگہ رہے. اس سارے اعتراض کا، ان ساری انسلٹس کا کوئی ان پہ اثر نہیں ہوا. اور یہ بھی ایک بڑی کوالٹی ہے جو انسان کو اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے. اپنی سیلف رسپیکٹ اوروں کے پاس ہاسٹیج نہیں رکھوائیں کہ میں کب رسپیکٹفل ہوں گی جب لوگ میری رسپیکٹ کریں گے. نہیں، اپنی عزت خود کرنی ہے، اور اپنی عزت اللہ سے اللہ کی نظر میں چاہنی ہے. اگر اللہ کی نظر میں احساس ہو گیا نا کہ ہاں جو کام میں کر رہی ہوں وہ اللہ کی نظر میں بڑا باعزت ہے، تو انشاءاللہ خود بخود سیلف رسپیکٹ میرے اندر رہے گی. ہم اپنی عزت نا لوگوں کے حوالے کر دیتے ہیں، اس کو ہاسٹیج بنا دیتے ہیں، اور پھر ہم انسیکیورٹیز کا شکار ہوتے ہیں کہ میں نے یہ جوتا نہیں پہنا تو میری عزت نہیں ہوگی، میں نے یہ والا ہینڈ بیگ نہیں اٹھایا تو میری عزت نہیں ہوگی، میں ایسے گھر میں اس علاقے میں نہیں رہتی، فلاں گاڑی ہمارے پاس فلاں سواری نہیں ہے تو میری عزت نہیں ہوگی. یہ ہماری یہی انسیکیورٹیز ہیں نا. میری شکل اگر لوگوں کے معیار پر پوری نہیں اتر رہی تو میری عزت نہیں ہوگی. یہی ہے نا مسئلے سارے ہمارے. تو اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میں اپنی عزت خود کروانے والی بنوں. سب سے پہلے اللہ میں تیری نظر میں باعزت بن جاؤں. الٹیمیٹلی تو وہی ہے نا. دوسرے، اپنے اندر کانفیڈنس. نہیں جج کریں اپنے آپ کو. میں کوئی شوکیس میں رکھی ہوئی گڑیا نہیں ہوں کہ میں لوگوں کے اوپینینس کو سن کے اور میں کمپلیکسز میں مبتلا ہوتی رہوں. ان کو نہیں اچھے لگ رہے میرے کپڑے، یہ ان کا پرابلم ہے. آپ کو اس دن بھی بتایا تھا نا کپڑوں کا معاملہ. تو اس سے کوئی انڈر کانفیڈنٹ نہیں ہونا چاہیے انسان کو. ان کو ترس آنا چاہیے دوسروں کے اوپر کہ کیا شیلو تھنکنگ ہے. یہ فکر ہونی چاہیے کہ اللہ ان کی ذہنیت کو بلند کیسے کیا جائے. میں اپنے کپڑوں سے نہیں جج کر رہی اپنے آپ کو، میں اپنے زیور سے نہیں جج کرتی. میں جو ہوں الحمدللہ بس میں ہوں اپنی جگہ. اللہ مجھے اپنی نظر میں اچھا کرے. نہ کوئی بے عزتی چاہ رہا ہوتا ہے. ہم تو نہیں چاہتے لوگ میری بے عزتی کریں. اپنا تماشا تو نہیں بنائیں گے نا ہم کبھی کسی کے سامنے. جان بوجھ کے اپنے آپ کو ذلیل تو نہیں کریں گے. اپنی برائیاں، اپنی خرابیاں، کمزوریاں تو نہیں بیان کریں گے مجلس محفل میں بیٹھ کے. لیکن اپنی عزت کے لیے بھی دوسروں کے محتاجی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے ہمیں بہت اکرام والا بنایا ہے. اللہ نے فرشتوں کو سجدہ کروایا ہے ہمارے آگے. اللہ تعالیٰ نے ہم کو خلیفہ بنا کر بھیجا ہے. اللہ نے جنت بنائی ہے میرے لیے. اللہ نے اپنا بندہ مجھ کو بنائے. الحمدللہ مور دین انف. تو بڑے آرام سے بات کر رہے ہیں. یا قومی، اے میری قوم. آرام سے رسپونڈ کیا. لیس بی صفاحت، میرے ساتھ تو کوئی بے وقوفی نہیں ہے. ڈٹرمنڈ ہیں ہود علیہ السلام. ابیوسو نہیں ہے، ابریسو نہیں ہے، گندی زبان استعمال نہیں کر رہے. یہ بھی ایک انسان کی خوبی ہے، زیور ہے کہ صاف ستھرے الفاظ استعمال کریں. اور خاص طور پر میں اور آپ تو قرآن پڑھتی ہیں. میری اور آپ کی زبان پہ تو لچر گھٹیا الفاظ بالکل نہیں آنے چاہیے. میری اور آپ کی گفتگو تو بڑی ستھری ہونی چاہیے. سلینگز وغیرہ نہیں بولا کریں. اچھے اچھے لفظ بولا کریں. گندے گندے ورڈز نہیں بولا کریں جیسے اس لیے کہ وہ رواج پا چکے ہیں بس. تو آرام سے بات کی. کہا کہ نہیں میرے ساتھ تو کوئی بے وقوفی نہیں ہے.
اگر ریئیکٹ کرنے والے ہوتے تو کیا کہتے؟ قوم نے کہا نا کہ نا نراک فی صفاحۃ، بے وقوف ہو تم، تو ریئیکٹ کرنے والے ہوتے تو کیا کہتے؟ تم ہوگے بے وقوف، تمہارے تو باپ دادا بے وقوف. لیکن نہیں، ریئیکٹ نہیں کیا، رسپونڈ. یہ ہے کانفیڈنس کی علامت. یہ ہے کہ اپنا کنٹرول میرے ہاتھ میں، میں اپنا ریموٹ کیوں کسی کے ہاتھ میں پکڑاؤں. آئی وانٹ ٹو کنٹرول مائی سیلف. میں کنٹرول کروں گی اپنے جذبات کے اوپر. اور میں اگر بے وقوفی کی حرکتیں کروں گی، میں اوروں کو بلیم نہیں کروں گی. بچوں نے غصہ دلا دیا، اس نے غصہ دلا دیا، اس نے یوں کہہ دیا تو میں نے بھی یہ کہا، وہ یہ نہ کہتا تو میں بھی نہ کہتی. بھئی یہ کیسی باتیں ہیں؟ اس پہ تو کسی اور پہ تو کنٹرول نہیں ہے نا. کہتے ہیں نا مارنے والے کا ہاتھ پکڑ سکتے ہیں، بولتے کی زبان نہیں پکڑ سکتے. اب کتے بھونک رہے ہیں تو بھونکنے دیں، کیا کریں گے؟ ساتھ خود بھی بھونکنا شروع کر دیں گے؟ نہیں. کتے میں اور انسان میں فرق ہے کہ نہیں ہے؟ تو ہر انسان کو مقام دیا اللہ تعالیٰ نے، اپنے مقام پہ رہیں. مومن کا بڑا اعلیٰ مقام ہے، بڑی ڈگنیٹی ہونی چاہیے اس میں، بڑا گریس ہونا چاہیے اس کے اندر. ترکی بد ترکی جواب نہیں دیتا مومن. زبان چلانا کوئی کانفیڈنس کی علامت نہیں ہے. بدتمیزی کرنا کوئی کانفیڈنس کی علامت نہیں ہے. روڈ ہونا کوئی کانفیڈنس کی علامت نہیں ہے. یہ ایکچولی کمپلیکسز کی علامتیں. یہ لگتا ہے کہ اندر شخصیت ٹوٹی پھوٹی ہے، تب یہ زبان چلا چلا کے وہ کچھ کمپنسیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جو حقیقت میں جس کے اندر اعتماد ہوتا ہے، ان کی زبان ان کے قابو میں ہوتی ہے، وہ نہیں زبان چلاتے. کہہ رہے ہیں مجھ میں تو کوئی بے وقوفی نہیں ہے. وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَبِّ الْعَالَمِينَ، میں تو رسول ہوں اللہ رب العالمین کی طرف سے. اللہ نے تو مجھ کو رسول بنا کر بھیجا ہے. اب یہ جو قوم تھی، جب ان کو رسالت حماقت لگ رہی ہے، اس کا صاف مطلب ہے کہ اب ان کی شامت آنے والی ہے. اب کیا کہہ رہے ہیں ہود علیہ السلام؟ ابلغکم رسالات ربی، میں تو اپنے رب کے پیغامات تم کو پہنچا رہا ہوں. اپنی شان بتا دی، اور کوئی حرج نہیں ہے اس کے اندر اپنا مقام کبھی بتا دینے میں. ایسے لوگوں کو جو ہماری بے عزتی کر رہے ہوں، انہوں نے بتا دیا میں تو اپنے رب کے پیغام پہنچا رہا ہوں، اپنے رب کا ایلچی بن کر آیا ہوں. تمہاری بے عزتی سے میری بے عزتی نہیں ہو جائے گی، تمہاری بے عزتی کرنے سے. وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ، اور میں تمہارے لیے نصیحت کرنے والا خیر خواہ ہوں، امین ہوں، امانت دار ہوں. تین ناصح اور امین کہہ رہے ہیں اپنے آپ کو، اور انداز ایسا ہے کہ کوئی نئی انفارمیشن نہیں دے رہے کہ ایز آف ناؤ میں ناصح اور امین بن گیا ہوں آل آف اے سڈن. ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے ہود علیہ السلام کی اپنی قوم میں جو شہرت تھی وہ ناصح اور امین ہی کے حوالے سے تھی. بہترین اخلاق، بہترین کردار کے حامل تھے وہ لوگ. ان کی سچائی، دیانت، امانت کی گواہی دیتے ہوں گے. اور تمام انبیاء، تمام رسول ایسے ہی کردار والے رہے. تو یاد دلا رہے ہیں ہود علیہ السلام اپنی قوم کو کہ تم نے کب مجھ کو خیانت کرنے والا پایا، تم نے کب دھوکہ دینے والا پایا، تم نے کب مجھ کو جڑیں کھودنے والا پایا. بتاؤ، دو لوگوں کی لڑائی ہوتی تھی، میں اور آگ لگاتا تھا کہ میں آگ بجھاتا تھا؟ بتاؤ تم. میرا پورا کردار تمہارے سامنے ہے، جیسے تم میرے سامنے ہو میں بھی تمہارے سامنے ہوں. کوئی ڈھاگا چھپا تو نہیں ہوں، نیا نرالا تو کہیں نہیں آیا. انسان اپنے علاقے میں ہوتا نہیں چھپتا، اپنے خاندان سے نہیں چھپ سکتے ہم. انہیں سب اصلیت پتہ ہے ہماری. اجنبی جگہ جا کے تو ہم ایک بہت آنریبل پریٹینڈ کر سکتے ہیں، خاندان والوں کے آگے کوئی پریٹینڈ نہیں کرتا. یہ تو معاشرے کے اندر رہنے والے تھے کہ لوگ امانت رکھواتے ہیں میرے پاس، میں خیانت نہیں کرتا. تو سوچو، کیا اللہ کا نام لے کر میں تم کو دھوکہ دوں گا؟ کیا اللہ کے پیغام میں خیانت کروں گا؟ نہیں. ہمیشہ سے ناصح رہا ہوں، آج بھی ناصح ہی ہوں، ہمیشہ سے امین رہا ہوں. اللہ کے پیغام کو پوری امانت کے ساتھ پہنچا دینا میری رسپانسبلٹی ہے. اوا عجبتم، کیا تعجب ہوا تم کو اس بات کے اوپر؟ عجیب لگی تم کو یہ بات؟ ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم لینذرکم، کہ تمہارے پاس خود تمہاری اپنی قوم سے ایک آدمی کے ذریعے سے تمہارے رب کی یاد دہانی آ گئی ہے. اس بات پہ حیرت ہو رہی ہے تم کو؟ یہ ریمائنڈر آ گیا رب کی طرف سے تمہیں جیسے ایک انسان کے اوپر. وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ،
بھول مت جاؤ تمہارے رب نے نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد تم کو ان کا جانشین بنایا تھا. خلفاء خلیفہ کی جمع ہے، خلف میں آنے والے، پیچھے آنے والے. یعنی نوح علیہ السلام کے بعد نوح علیہ السلام کی قوم جب چلی گئی اور ڈوب گئی تو نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد کون سی قوم سپر پاور بن کر ابھری تھی؟ یہی قوم عاد سپر پاور بن کے ابھری تھی. جسمانی قوت، قد و قامت ہر لحاظ سے غیر معمولی تھے. تو اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطًا، اور اللہ نے خوب تم کو طاقتور کیا ہے. تو پوری بات کی انہوں نے. کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہوا کہ تمہارے پاس خود اپنی قوم کے ایک آدمی کے ذریعے سے تمہارے رب کی یاد دہانی آئی تاکہ وہ تمہیں خبردار کرے، وارن کر دے تم کو؟ بھول نہ جاؤ تمہارے رب نے نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد تم کو اس کا جانشین بنایا اور تمہیں خوب طاقتور کیا. فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، بس اللہ کی قدرت کے کرشموں کو یاد رکھو، امید ہے کہ تم فلاح پاؤ گے. تو اب ہم تھوڑا سا جو ایڈوانس ہوئے ہیں نوح علیہ السلام کے زمانے سے، تو اب ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے کہ اب صحت کے حساب سے، جسمانی طاقت کے حساب سے لوگ بڑے اسٹرانگ ہو رہے تھے. قوت آ رہی تھی ان کے پاس، جسمانی طاقت ان کے پاس آ رہی تھی. اللہ نے تمہاری خلق کے اندر بڑی برکت رکھی ہے، تم کو خوب لمبا چوڑا بنایا. اور یہ قوم عاد جو تھی یہ بڑے غیر معمولی تھے قد و قامت کے لحاظ سے. تو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یاد دلا رہے ہیں ہود علیہ السلام، ان کا دل نرم کرنے کے لیے، شکر گزاری کا جذبہ ابھارنے کے لیے کہ اللہ نے اتنی نعمتیں تم کو دی ہیں، تمہارا عمل اس کے شایان شان ہونا چاہیے. نعمت زیادہ تو عمل صالح زیادہ ہونا چاہیے. تو اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ. فلاح کیا؟ اپنی مراد کو پہنچو، اپنی کامیابیاں پالو تم. قالوا، قوم بولی یا لیڈر بولے، اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ، ہود تو کیا اس لیے آیا ہے کہ ہم بس ایک ہی اللہ کی عبادت کریں؟ اچھا ایک اور بات دیکھیں، یہ جو قوم نوح کا یاد دلا رہے ہیں ان کو، اس سے کیا پتہ چلا کہ قوم نوح علیہ السلام کو مانتی تھی. قوم کو پتہ تھا کہ قوم نوح جو ہے وہ ڈوبی ہے، وہ عذاب کے ذریعے سے ڈوبی ہے، ان پر عذاب آیا تھا، وہ شرک کیا کرتے تھے اس لیے عذاب آ گیا تھا. اس کا مطلب یہ بگڑے ہوئے مسلمان تھے. شروع میں تو سب توحید والے تھے، رفتہ رفتہ پھر شرک آ گیا ان کے اندر. ان کو پتہ تھا کہ اللہ ہے، اور شرک آبویسلی جو اللہ کو مانتا ہے وہی تو شرک کرتا ہے، جو مانتا ہی نہیں وہ شرک کہاں سے کرے گا. تو کہنے لگے تم اس لیے آئے ہو کہ تاکہ ہم بس ایک ہی اللہ کی عبادت کریں، دا گاڈ، دا آل مائٹی، اور یہ گاڈز اینڈ گاڈیسز چھوڑ دیں. وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا، اور ہم وہ سب کچھ چھوڑ دیں جس کی عبادت ہمارے آبا و اجداد کیا کرتے تھے. بس بات ساری یہی ہے کہ باپ دادا کی ہمیں پیروی ہی کرنی ہے، بس اسی کے پیچھے ہم چلیں گے. فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اچھا تو لے آؤ عذاب جس کی تو ہم کو دھمکی دیتا ہے اگر تو سچا ہے. نہیں، پیرافریز اگر کریں تو کہا ہوگا کہ جو ترقی تم دیکھ رہے ہو، ہماری تمدن دیکھ رہے ہو ہمارا، اچھا نوح علیہ السلام سے لے کر اب تک کیا چینجز آئے ہیں، کیا ایڈیشن ہوا ہے؟ ایک تو یہ خود طاقت میں بہت ہیں. اچھا اب جو جسمانی طور پہ یہ اتنے لہیم شہیم ہو گئے، اس کا مطلب ہے کہ یہ جسمانی کام زیادہ کرتے ہیں. اور ان کا جو ایک ہیریٹیج تھا وہ کیا تھا کہ یہ بہت خوبصورت عمارتیں بنایا کرتے تھے. تو یعنی ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ اب تمدن آگے چل رہا ہے، کلچرل پروگریشن ہے. اور یہ کلچرل پروگریشن بھی بعض دفعہ پھر شرک کی طرف لے جاتا ہے. تو یہ کہہ رہے ہوں گے کہ تم تمدن دیکھو، ہماری ترقی دیکھو، تم کیا سمجھتے ہو ہم کو عذاب کے مستحق ہیں؟ اگر ہم اتنے برے ہوتے تو ہم پہ تو عذاب آ جاتا. عذاب جو نہیں آیا اس کا مطلب ہے ہم اپنے معبودوں کے بڑے چہیتے ہیں، بڑے فیوریٹس ہیں. تو کہا کہ چلو لے آؤ، جس عذاب کی دھمکی دیتے ہو برنگ اٹ آن. قال، انہوں نے کہا قد وقع علیکم من ربکم رجس وغضب، تمہارے رب کی پھٹکار تم پہ پڑ گئی ہے اور اس کا غضب تم پہ ٹوٹ پڑا ہے. رجس گندگی یعنی عذاب، اور غضب اللہ کا عذاب. رجس ان کا گندا عمل،
اور اللہ کا غضب اس گندے عمل پر آئے گا۔ اتجادلوننی فی اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما نزل اللہ بها من سلطان فانتظروا انی معکم من المنتظرین۔ اس نے کہا تمہارے رب کی پھٹکار تم پہ پڑ گئی ہے اور اس کا غضب ٹوٹ پڑا ہے، کیا تم مجھ سے ان ناموں پر جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے، جن کے لیے اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی؟ تو پتہ کیا چلا، آبا و اجداد کا جو یہ ذکر کر رہے ہیں کہ جو کروکٹ آئیڈیالوجی ان کو ملی، کہاں سے ملی؟ باپ دادا کی طرف سے ملی۔ تو گمراہی جو ہے نسل در نسل چلتی ہے۔ تو یہ میرا اور آپ کا سیدھے راستے پہ آ جانا، یہ صرف میرا اور آپ کا اپنے سروں پر احسان نہیں ہے، اگلی نسل کے لیے بھی ہم ایک لیگیسی چھوڑنی ہے، اور کیا پتہ پچھلی نسل کو بھی ہم ٹھیک کر دیں۔ اگر آبا و اجداد کے عقیدے میں کوئی غلطی ہے، کیا پتہ وہ بھی ہم درست کر دیں اللہ کے فضل سے۔ تو یہ خالی میرا اور آپ کا انڈیویجول معاملہ نہیں ہے، یہ کلیکٹیو ایک رسپانسبلٹی ہے ہماری کہ ہمیں دین کا علم حاصل کر کے عقیدے کو درست کرنا ہے، اور درست ہے تو اس کو درست رکھنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ پھر ہم ایک لیگیسی چھوڑ جائیں شرک کی اور بدعات کی، اور آنے والے پھر اسی پر چلتے چلے جائیں۔ تو کہا کہ اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی تمہارے ان مشرکہ عقائد کی، چلو انتظار کرو، میں بھی انتظار کر رہا ہوں۔ دھمکی ہے اس کے اندر۔ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا، آخر کار ہم نے اپنی مہربانی سے ہود اور اس کے ساتھیوں کو بچا لیا۔ وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ، اور ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جو ہماری آیات کو جھٹلا چکے تھے اور ایمان لانے والے نہیں تھے۔ یہ جو عاد ہیں ان کو عرب بائدہ کہا جاتا ہے۔ بائدہ ایکسٹنکٹ نیشنز آف عربیہ، ان کا نام و نشان ہی نہیں باقی رہا، نام و نشان ہی مٹ گیا ہے۔ بس آثار قدیمہ سے کچھ معلومات ملتی ہیں۔ ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھی بچا لیے گئے، اور پھر جڑ کاٹ دی اللہ نے، ایکسٹنکٹ کر دیا، بچہ مر گیا، نسل ہی ختم ہو کے رہ گئی۔ اللہ نے فرمایا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ، اللہ کو علم تھا کہ جو باقی رہیں گے وہ بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ اگر مستقبل میں کوئی ایمان لانے والا ایک بھی ہوتا اس نسل سے، اللہ تعالیٰ ان کو مہلت دیتا، اللہ ان کو باقی رکھتا، لیکن اللہ کو پتہ تھا کہ یہ کوئی ایمان لانے والے نہیں۔ چلیں یہاں رکتے ہیں، اب آپ بریک لے لیں، تو انشاءاللہ ہم 10 منٹ کے بعد کلاس شروع کریں گے۔